in this portion of the ayat, Allah subhanahu wa ta'ala says that a group of people should go out and seek the knowledge of understanding of religion, which is called fiqh, Islamic jurisprudence, and come back and then teach people, tell them the ahkam, the rules of Sharia, tell them halal and haram, tell them what is permissible, what is not permissible. So people can know what they should do and what they should not do. Now, from here we learn that a group from Muslim communities, from localities, from tribes, from different families should go out and learn the knowledge of deen, particularly the fiqh which is mentioned here. And Alhamdulillah Azza wa Jal, Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu is one of those people who have fulfilled that obligation. MashaAllah. Ulama Ikram have said that there are two types of obligations. One is called Fardul Ain and the other obligation is called Fard Kifaya. Fard Ain, what we know in the Mahawal of Dawat Islami as Farz Ulum. That is now obligatory upon every Muslim. You have to know about the Salat, about the Masail of Salat. طلب العلم فریضۃ یہ وہاں لے جائے گی اس بات کو. Yes, you have جو چیزیں ہم پر لازم ہے وہ سیکھنا ضروری ہے. That you have to know about tahara. You have to know how to recite Quran properly. You have to know masail of your aqaid. And that is Farzul Ain. That's Farzul Ain. If you are a businessman, you need to know the masail of business. Every woman should know the masail of tahara, the haiz, nifas, etc. This is not optional, this is obligatory. If you don't learn these masail, then you neglect a fard, an obligatory duty. And when you neglect a fard, you become fasiq, you become sinner. So, Alhamdulillah, in today's time we have learned and realized that Dawat Islami is striving very hard to take people out of that difficulty of committing a major sin. Because if you don't learn, you are an open sinner. You are not worthy of any trust. فاسق بن جائے گا بندہ, فاجر کہلائے گا. اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے محترم اسلام مفتی صاحب, جس طرف ہمیں لے جا رہے ہیں کہ علم کی دو یوں سمجھ لیجیے کیٹیگریز بیان کی. کچھ علم سیکھنا وہ ہے جو فرض ہے, فرض عین ہے, جس کو ہم فرض علوم کے نام سے جانتے ہیں. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں بار بار اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے. لیکن کیا آج اعلیٰ حضرت اور علم دین کے اس موضوع میں ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ تو کریں نا, چیک تو کریں کہ اس وقت ہو سکتا ہے بڑے نالجبل لوگ ہمیں چینل پر دیکھ رہے ہوں گے, دنیا بھر کی ڈگریز جن کے پاس ہوں گی, دنیا بھر کی نالج ہوگی, لیکن جو علم دین مجھ پر سیکھنا فرض تھا وہ میں نے سیکھا کہ نہیں. قرآن پاک کیا پڑھنا مجھے ٹھیک آتا ہے, کیا نماز کے احکام مجھے پتا ہے, نماز سے پہلے وضو ضروری ہے, کیا وضو کے احکام مجھے پتا ہیں, کیا غسل پاکی کس طرح ہوگی کیا وہ معلوم ہے, کپڑے پاک کس طرح ہوں گے. اسی طرح اب کاروبار کرنے والا ہے تو کیا اسے تجارت کا علم آتا ہے, نوکری کرنے والا ہے تو کیا اس کو اجارے کے حوالے سے, اپنے اجارے کے حوالے سے کوئی نو ہاؤ ہے, شادی شدہ ہے تو کیا اس کو طلاق اور نکاح کے مسائل پتہ ہیں, اسلامی بہن اگر بالغ ہو گئی ہے تو پھر اس کے جو مخصوص مسائل ہیں کیا وہ اسے معلوم ہیں. ماں ہے تو ماں کو پتا ہونا چاہیے کہ میری اولاد کے ساتھ میرا کس طرح معاملات ہونے چاہیے, تربیت اولاد کس طرح ہوگی. تو بہت ساری لسٹ ہے. یہ تو وہ علوم ہے مفتی صاحب جو ظاہری علوم ہے, پھر باطنی علوم کی ایک الگ فہرست ہے. دیکھیں بیماری پتا ہوگی تو علاج ہوگا نا. کئی بیماریاں ہم اپنے دلوں میں پالے بیٹھے ہیں, یہ دل کی باطنی بیماریاں ہیں. وہ جو خود پسندی, ریا, تکبر, حسد, حرص, پتہ نہیں کیا کیا ہمارے دلوں میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں کرتا. پتا ہوگا تو پتا چلے گا نا کہ میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی علم دین حاصل کرنے اور اس کو پھیلانے میں وقف کی. یہ ذات وہ ہے جو علم کا ایسا منبع ہے کہ آج مزار مبارک میں آرام فرما ہے, لیکن آپ نے وہ علم کا دریا بہایا, وہ شاگرد چھوڑے, وہ کتابیں چھوڑی کہ صرف عوام نہیں خواص مفتیان کرام بھی آج بھی اعلیٰ حضرت کے اس گلشن سے پھول چنتے نظر آتے ہیں. مفتی صاحب نے بڑی اہم بات کہہ دی ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا اور وہ اگنور کر رہا ہے
ڈیلیبریٹلی اس کو حاصل نہیں کر رہا وہ فاسق و فاجر ہو جائے گا. تو آپ غور کر لیجئے کہ کہیں ہم اس زمرے میں تو نہیں جا رہے. اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں مینشن ہے کہ جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ جو ہے وہ آسان فرما دیتا ہے. اور جو ہے وہ یہ بھی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا, حدیث شریف کا جو ہے مضمون اس طرح کا ملتا ہے کہ طالب علم دین جب علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے اس عمل سے راضی ہو کر اس کے قدموں کے نیچے اپنے جو ہے وہ پر بچھا دیتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. اور یہ بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اور اس کو علم دین حاصل کرتے ہوئے سفر کر رہا ہے یا علم دین حاصل کرتے کرتے ہی اس کو جو ہے وہ اگر موت جو ہے وہ آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا. ابتدا کتنی پیاری ہے اور انتہا جو ہے یہ پروسیس کے اندر ہی برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. دنیا بھر میں وہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں, کب کسی جناب آپ نے سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے, کسی پی ایچ ڈی پڑھنے والے کے لیے, کسی ماسٹرز اور بیچلرز کرنے والے کے لیے یہ فضائل نہیں سنے ہوں گے. یہ فضائل طالب علم دین کے ہیں. ہم ڈسکریج نہیں کر رہے دنیاوی تعلیم کو. اگر شرعی تقاضوں کے مطابق ان دا باؤنڈریز آف شریعہ آپ دنیاوی علوم حاصل کر سکتے ہیں تو کیجئے, لیکن علم دین سے محروم نہ رہیے, اس کو بھی ضرور حاصل کیجئے. کیونکہ اعلیٰ حضرت اور علم دین پر ہم نے آج بات کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتنی برانچز میں آپ کی نظر اور آپ کا علم تھا وہ ضرور ہم بیان کریں گے. لیکن صرف میتھمیٹکس کا وہ تاریخی واقعہ, کیونکہ کچھ لوگ میتھمیٹکس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, اکانومکس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, بڑا اس میں مہارت رکھتے ہیں. Please listen carefully that how strong our A'la Hazrat in mathematics. So this professor of university was unable to resolve a mathematical problem, and he actually contacted many experts of that field to get some light on the issue, but nobody could help him. He even he was getting ready to go to Germany to meet with certain professors or experts of that branch of knowledge. Somebody told him that, why don't you go to Bareilly Sharif? There is a great scholar and I'm sure that he can solve your problem. So half-heartedly he accepted that invitation. Half-heartedly? Yeah, half-heartedly. Knowing that, Maulanas normally, they don't go to universities, they don't learn modern sciences. They deal with Arabic language and fiqh and, traditional studies. So, but somebody told them, look, the man is, genius. He's intelligent and he knows a lot about almost every knowledge that is there around us. So he went and he presented his case, and A'la Hazrat radiallahu ta'ala anhu, after hearing, gave him an answer immediately. In other words, he solved his problem. And then he was actually shocked, and he gave his comments which are written in the books that he could not believe that a man sitting on the mats made of grass, grass mats, safi, musalli, and he has got such depth of knowledge besides his expertise on Quran and Hadith and fiqh and other ulum diniya. Even on the modern sciences, he is so powerful and he is so strong that nobody in this field in the subcontinent could solve that problem. اور اس پہ کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لیا, اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال بھی کیا کہ یہ علم آپ نے سیکھا کس سے, آپ کے استاد کون ہیں؟ سبحان اللہ. تو وہ تاریخی جواب اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا کہ میں تو چند کتابیں پڑھ رہا تھا اور میرے والد صاحب نے کہا کہ کو رہنے دیجیے, یہ سارے علوم آپ کو دربار رسالت سے عطا کر دیے جائیں. ریاضی کی بات چلی ہے, میتھمیٹکس کی بات چلی ہے, وہ وراثت کے مسئلے کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں پیش کیا گیا اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں. ابھی ریاضی کی جیسے بات چل رہی ہے تو ہمارے ہاں وراثت کا جو مسئلہ ہوتا ہے بڑا اس کو ٹپیکل سمجھا جاتا ہے. جب ایک بندہ فوت ہوا, اس کی ہم نے وراثت تقسیم نہیں کی, اس کا وارث کوئی فوت ہو گیا, اس کے بعد اور وارث فوت ہو گیا, اس کے بعد اور وارث فوت ہو گیا. تو اسلام ایسا واضح نظام ہے
کہ وہ پہلا بندہ جو فوت ہوا تھا تو اس کا ورثہ تقسیم ہوگا، پھر اس سے بعد جو فوت ہوگا اس کا، اس کو بطون کا مسئلہ، مناسخہ کا مسئلہ کہتے ہیں۔ اچھا، پہلے تقسیم نہیں ہوئی اور دوسرے کا انتقال بھی دوسرے کا انتقال ہو گیا، اب تقسیم نہیں ہوئی، تیسرے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ بھی سالو ہوتا ہے؟ جی بالکل، تو وہ پہلے والے کا دوسرے کو ملے گا، دوسرے کا تیسرے کو، اس طرح کر کے اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ، تو ایک مسئلہ آیا جس میں 15 بندوں کی وفات ہو گئی تھی اور ابھی تک وراثت کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ اعلیٰ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب وہ مسئلہ آیا تو وہاں پر سید محدث محمد کشوشوی علیہ رحمہ یہ موجود تھے، یہ حساب میں بڑے ماہر تھے، تو ان کو اعلیٰ حضرت نے وہ مسئلہ دیا۔ یہ مسئلہ لمبا تھا، انہوں نے 3 دن میں وہ مسئلہ حل کیا۔ اعلیٰ نے سوال صرف ان سے سنا اور سوال سنتے جواب دینا شروع کر دیا۔ 15 بطون کا مسئلہ ہے، 15 بطون کا مسئلہ ہے۔ اعلیٰ نے اسی وقت اس کا جواب دینا شروع کر دیا، جتنے بندوں کے نام تھے، جو جو ورثاء تھے، ان کا کتنا کتنا حصہ تھا، کیا کیا ان کو آئے گا، وہ فی البدیہہ سارا بیان کر دیا۔ اللہ، جب اعلیٰ حضرت کے علم کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر سنت نے جو منقبت لکھی ہے اس میں کیا ہی پیارا انداز سے اس کو پیش کیا ہے۔ آپ نے سنانا اس کو طرز میں ہے جو شعر آپ سنانے جا رہے ہیں۔ خلق کو وہ فیض بخشا علم سے بس کیا کہوں، خلق کو وہ فیض بخشا علم سے بس کیا کہوں، علم کا دریا بہایا اے امام احمد رضا، علم کا دریا بہایا اے امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت ہر فیلڈ میں اتھارٹی نظر آتے ہیں، کچھ ارشاد فرمائے کہ کون کون سے، ابھی ہم نے جیسے ریاضی پر بات کی، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائے۔ 50 علوم تو ایسے ہیں کہ جن میں اعلیٰ حضرت کی تصنیفات ہمیں مستقل طور پر ملتے مدارس تک اس میں بھی اس کو جو ہے وہ بیان فرمائیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کی مبارک جو تصنیفات ہیں ان میں جو علوم اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 110 علوم جو ہے وہ بنتے ہیں۔ سچ کہوں تو مجھے تو ان علوم میں 110 تو کیا 20 کے بھی شاید نام جو ہے وہ نہیں آتے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کی ہستی جو ہے وہ ایسی جو ہے مبارک ہستی ہے۔ تو بہرحال جو علماء نے بیان فرمایا کہ علم قرات، تجوید، تفسیر، اصول تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، پھر اصول حدیث کے اندر اسانید حدیث، پھر اسماء الرجال، پھر جرح و تعدیل، پھر تخریج احادیث، پھر لغت حدیث، پھر فقہ، پھر اصول فقہ، علم الفرائض، علم الکلام، علم العقائد، علم نور، استعارات، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم بلاغت، علم مناظرہ، علم صرف۔ آپ کے منطق اور فلسفے کے علم کو اگر دیکھا جائے تو ایسا علم ہے کہ بڑے بڑے مناطقہ فلاسفہ جو ہے وہ آپ کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنا اپنے لیے شرف کی بات جو ہے وہ محسوس کریں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فلاسفہ کے بہت سے ایسے نظریات جو کہ دین سے جو ہے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ ان کا رد بھی فرمایا ہے۔ اور علم الکلام کے اندر بھی بعض لوگوں نے جو ہے وہ بیان کرنے میں اگر کچھ خطا کی ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انوار المنان ایک پورا جو ہے وہ ان کی تصنیف ہے۔ پھر الفوز الملہمہ جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے فلاسفہ کے ایسے نظریات جن سے وہ جسم کی جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جسم جو ہے وہ صورت پر اور حیولے کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے، اس کا بھی جو ہے وہ ابطال کیا ہے۔ کس کس علم کی بات کی جائے، علم مناظرہ دیکھیں اور آپ کی حاضر جوابی دیکھیں۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظ کا جو ہے اگر مطالعہ کریں تو یہی لگتا ہے کہ ہر بات کا آپ نے جو ہے وہ حاضر جوابی سے جو ہے وہ جواب ارشاد فرمایا۔ جیسے ابھی سنا بھی ہم نے، ریاضی کا مسئلہ پوچھا اس کو فی البدیہہ حل کر دیا، اور وراثت کا ایسا پیچیدہ مسئلہ اس کو بھی فی البدیہہ حل کر دیا۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ جب خود والد ماجد نے کہا ہے کہ تم علوم دینیہ سیکھنے میں لگو، یہ سارے علوم تمہیں دربار رسالت سے جو ہے وہ عطا ہو